جس کا کسی بھی طرح سے منجن نہ بک رہا ہو تو پھر وہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے منجن دیکھے ہیں نا, بسوں میں جب جاتے ہیں ایک عام آدمی جا کے منجن بیچے گا, نہیں بیچتا, لیکن جب وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, پھر وہ نماز روزے کی ترغیب دیتا ہے, پھر چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں 5 روپے کی ٹافی گلے کو صاف کرتی ہے, لوگ ایک دم اس سے لیتے ہیں کہ یار بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے. جس حکیم کی دکان نہ چل رہی ہو وہ طب نبوی کا لیبل لگا کے اپنا منجن مارکیٹ میں بیچنا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہوں. کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے, ہم نے کلونجی سے 20 قسم کی دوائیں بنائی ہیں, بخاری کی حدیث ہے. تو منجن مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کورونا کا علاج قرآن حدیث کی روشنی میں, کینسر کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں. اب تو ڈاکٹروں نے بھی یہ روشنی استعمال کرنا, بعض ڈاکٹروں نے, سب تو نہیں. تو جس کا منجن نہ بک رہا ہو, روحانی والے تو بیچتے ہی منجن قرآن و سنت کا ہے. بھائی قرآن میں شفا ہے, بھائی میری بیگم سے بن نہیں رہی ہے, او بھائی تیری بیگم پہ جادو ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب, وہ روحانی صاحب, آپ کو کیسے پتا چلا جادو ہے؟ ابے کیا نبی پہ جب جادو ہوا تھا تو تیری بیگم پہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا پھر اس کا علاج کیا؟ قرآن میں شفا ہے. بھائی قرآن میں جب شفا ہے تو کسی بھی مولوی صاحب سے دم کروا لینا, تیرے والے قرآن میں کیوں ہیں؟ قرآن میں شفا. ایسی باتیں قرآن کر کے الو بنا کے اس کی بیگم مارکیٹ سے شاٹ. 2 آدمیوں کو تو میں نے ابھی آپ کے سامنے, ایک تو کل کا واقعہ, چند دن پہلے کا, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بیگم کیا ہوئی تو منجن کیا بکتا ہے؟ مذہب کا. بہت آرام سے ملکہ سبا نے کہا یہ مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام, یعنی ان کی دعوت میں کیا ہے؟ اللہ, توحید. تو اگر یہ واقعی نیک آدمی ہے نا, واقعی نیک ہے, ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے واقعی. یہ یعنی اسے جو ہماری حکومت گرانی ہے اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے, اگر یہ اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. اور اگر یہ زمین کے لیے جنگ ہے, جیسے کہ اس زمانے میں اب بھی ہوتی ہے, اس زمانے میں کیا زمینوں کے لیے جنگ ہوتی ہے نا, بھائی اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے, اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے, اس کے پیٹرول کے کنویں میرے پاس آ جائیں, ادھر گیس کے کنویں میرے پاس آ جائیں, کوئلے کی کانیں ہمارے. اب تو یہی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں, لیبل اس میں کچھ اور لگایا جاتا ہے, پیچھے یہی ہوتا ہے. نظریاتی جنگ نہیں ہوتی اب. تو اگر یہ مادہ پرستی کی جنگ ہے تو بھائی اس کو اتنے ہدیے دو, اتنا پیسہ دو کہ یہ پیسہ دیکھ کے اپنی دعوت اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں. کیا بہترین ذہانت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کہنے لگی جنگ میں جلدی نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں فتح کے بجائے شکست بھی ہو سکتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, یاد رکھو جب شکست ہوتی ہے نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, افسدوہا, اس بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ, قوم کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون, اگر یہ حق پر نہیں ہوئے اور ہماری ان سے جنگ ہوئی اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. اس کے یہ بھی تو دیکھو نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جلد بازی نہ کرو. اس کو ہم آزماتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے, نظریے کی بیس پہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یا صرف زمینی جنگ ہے, مادہ کی جنگ ہے, ان کو حکومت کا نشہ ہے. تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, بہت مہنگے مہنگے ہدیے گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں میں, بہت مہنگے مہنگے تحفے بھیجتی ہوں ان کے پاس. ہیرے جو ظاہر ہے ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. فناظرۃ, پھر میں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون, کہ جو میں قاصد بھیجوں وہ کیا واپس پیغام لے کر آتے ہیں. اگر ان کی دعوت میں تھوڑی لچک ہو گئی نا, تھوڑی سی بھی لچک ہو گئی, اس کا مطلب ان کو اپنی تحریک پر خود ہی اعتماد نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے 3 طلاقیں دیں اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا بیوی حرام ہو گئی, اس کے بعد اگلے دن آپ خوب نوٹوں کا تھیلا لے کر آئے, مفتی صاحب حرام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے دوبارہ بتانا کس طرح سے دی تھی. اگر یہ دوبارہ سوال پوچھا جا رہا ہے, صاحب نوٹ کا تھیلا نہیں تھا, تو پھر تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے تھے. اب جب تھیلا ملا ہے تو تھوڑا لہجے میں کیا آ گئی ہے؟ نرمی. اٹ مینس کہ یہ مولوی صاحب 2 نمبر آدمی ہیں. بھائی تھیلے سے پہلے بھی وہی مسئلہ ہے, تھیلے کے اگر ڈیٹیل طلب تھی تو پھر کل ہی لے لیتے ہیں نا تفصیل. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب کیا ہے کہ جی اس نے کیا کیا, انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, بہت سارے ہدایا بھیجے. تو کیا ہوا, سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں بجائے لچک پیدا ہونے کے اور سختی پیدا ہو گئی. اور کیا ہو گئی؟ سختی.
قال اتمدوننی بمال، تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری ہیلپ کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بات تم سے کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں، توحید کی بات کر رہا ہوں، شرک چھوڑ دو، انسان بچ کے انسان کا بچہ بن کے کیا ہو، چلی آؤ، اور تم مجھے پیسے دے رہی ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، قاصدین سے کہا اس کو بتا دینا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ ہے، یعنی ویسے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پیسے ویسوں کی تو میرے سے بات ہی نہیں کرو، پیسوں کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرو۔ ارجع الیہم، اور پھر اس کو بولا کہ اب تو واپس چلا جاؤ، اب خط نہیں آئے گا، ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت کرتا رہے گا، ہدہد کے اور بھی بہت سارے کام، اس کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے، بہت سارے کام نمٹ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں ہمارے۔ ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب خط نہیں آئے گا، قاصد نہیں آئے گا، اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے، ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بہا، یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی فوج ہوگی، اتنے گھوڑے، اتنی تلواریں، جو بھی، پھر زرہیں اور لوہے کے جنگی ٹوپیاں، پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں، وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے، اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا۔ لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ، اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانے وہاں تشریف لے جائیں، نہ نہ نہ، ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے، وہم صاغرون، اور یہ زدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے۔ ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے، فوراً کیا کہنے لگی، تو ہدہد یہ سے ہے نا، یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا، جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا، جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا، جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں، جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے، جا کے ہمیں ملنا پڑے گا۔ تو ملکہ سبا اپنے قافلے کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ نکل گئی سفر پہ، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، تو وہ نکلی ہے، تو ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ بھئی وہ آ رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب یہاں حکمت کہ اس کو معجزے دکھائے جائیں، کیونکہ مقصد کسی کی گردنیں اڑانا، خامخواہ میں مارنا پیٹنا نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دعوت سننے کے لیے تیار تو ہو نا، جب تیار ہو تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے معجزے، اور ظاہر ہے معجزے پیغمبروں ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس وقت ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے 2 معجزے دکھانے کا، ایک یہ کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے، وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی بھئی یہ کیا یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ دوسرا، ایسا بہترین شیشے کا فرش بنایا، اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھنے میں تالاب لگتا تھا، پانی، لہریں تھیں اس میں، تو وہ جب یہ دیکھے گی تو وہ یقین آ جائے گا کہ بھئی یہ کس کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہو سکتا ہے، یہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت یہاں آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے، وہ تو چل پڑی ہے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت آ جائے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ، میں لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہوگا۔ جن تھا یار، اللہ اس جن سے سب کو بچا کے رکھے، آئی بات سمجھ میں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا، اللہ والے بزرگ تھے، انہوں نے کہا، انسان تھے وہ، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاؤں گا، یہ جن ہے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر، یہ کہا اور تخت حاضر، کیونکہ پلک جھپکنے میں تو بس کہنے کی دیر لگتی ہے نا، اور تخت کیا تھا بولو، حاضر۔ اٹ از کالڈ کرامت، اس کو کیا کہتے ہیں؟